صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج یہ شب بہت پر آشوب شب ہے، کیونکہ اس شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دلسوز ہوئے تھے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں ماں کا ساتھ انہوں نے چھوڑا تھا، اور اس خاتون کی آج شب روز وفات ہے، جس خاتون نے دنیا میں ایک مثال قائم کیا، جس کے لیے قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَغْنَىٰ. جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو ثروت دی، دولت دی. جب خداوند عالم تو سامنے اس کی ذات آتی نہیں ہے، مگر خداوند عالم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ فرسٹ لیڈی آف اسلام ہیں، فرسٹ وائف اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج میں گئے تھے، تو اس وقت صرف اور صرف اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ تھیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو دوسری ان کی ازواج تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ان کو مثلاً کہیں نہ کہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتی تھیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراحت کی شکل میں ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ برا نہ کہیں، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہی ہیں جن سے میری نسل چلی، جن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد عنایت کی ہے. اور یہی جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو خداوند عالم نے ان کو سلام کہلوایا تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے وومن امپاورمنٹ دکھایا ہے تو وہ یہ ہستی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ، کہ ہم خواتین کے لیے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں مستغنی ہونا ہے، کس طریقے سے ہمیں ویلدی بننا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں بزنس کرنی، کیونکہ شی واز دا بگیسٹ بزنس وومن، اور باقاعدہ وہ ٹریڈ کرتی تھیں. اور اس ٹریڈ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ ایز اے امپلائی ان کو اپوائنٹ کیا تھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ٹرسٹ کرتی تھیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کو انہوں نے کبھی کوئی غیر خدا کی کبھی کسی کی انہوں نے عبادت نہیں کی، کبھی بھی تاریخ میں ہسٹری میں یہ چیز آیا نہیں ہوتی کبھی انہوں نے کسی کی عبادت کی ہے. اگر انہوں نے کسی کو چاہا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو انہوں نے خود اس کے لیے ان کو سامنے سے انہوں نے پرپوز کیا تھا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے. بہرحال جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت دے دی، یعنی اسلام میں جو سکھایا بتایا کہ خاتون کی جو طاقت ہے، خاتون جو ایک لیڈی جو کچھ کر سکتی، اچیو کر سکتی ہے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے، بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ خاتون کہیں سے بھی اسلام میں کمتر نہیں بتائی گئی. آج الحمدللہ یہ اسلام کہتے ہی ہیں کہ پرورش اگر ہوا ہے یہ اسلام کی تو یا جناب خدیجہ الکبریٰ کی ویل کی وجہ سے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار کی وجہ سے. یہ دو چیز اسلام کا ایک محور بنا جو آج اسلام گروتھ ہو سکا. بہرحال جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ اگر روایت میں ہے اگر کوئی بھی تاجر اسپیشلی جو بزنس کرتا ہے اور بزنس میں اگر کوئی اس کی کمی رہتی ہے اور بزنس میں اس کو وہ ترقی نہیں مل پاتی ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے، تو روایت میں ہے کہ اگر ہو سکے جناب خدیجہ الکبریٰ کے نام سے، چاہے وہ طواف کعبہ کے لیے خود مکے میں جائے یا پھر کوئی جانے والا ہو تو اس کے ذریعے جو وہاں رہنے والا ہے اس کے ذریعے سے ایک طواف کروا لے، اور طواف کرانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ دے کر خداوند عالم سے اگر دعا کی استجابہ کی جاتی ہے تو پھر اس کے تجارت میں بہت ترقی ملتی ہے. بہرحال مکے میں ایک جگہ ایسا بھی ہے جو صفا مروہ، جہاں پر حاجی جو جا کر وہاں پر حاجی جو اس وقت یہ عمرے میں لوگ جاتے ہیں اور
جانے کے بعد جو سعی کرتے ہیں تو جہاں پر مروہ صفا سے شروع کیا جاتا ہے، مروہ میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو مروہ کے بالکل بیہائنڈ میں ایک بازار ہے. یہ ایڈریس بتائی گئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مکے کے بعد اگر کوئی جگہ بہت زیادہ متبرک ہے، اسپریچول ہے، تو کہتے ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، جس کو سعودی عرب کے گورنمنٹ نے ہمارے ہر اہل بیت کے نشانیوں کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس میں گھر سے ہمیشہ ایک خوشبو آتی تھی. آج بھی اس جگہ پر جن لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے میں ایڈریس کے ساتھ بتا رہی ہوں تاکہ جو بھی جائے عمرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ، یا حج کے لیے جائے یا مکے میں زیارت کے لیے جائے، تو انشاءاللہ کوشش کرے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ اسی جگہ پر یعنی جہاں مروہ جہاں پر ہے اس کے بالکل بیہائنڈ میں بازار ہے، اور اس پیچھے میں، اور جو بھی جاننے والے ہیں اس چیز کی باقاعدہ آج ایک میدان بنی ہوئی، مگر بہرحال جو بھی وہ چھپانا چاہیں گے کبھی چھپ نہیں پائے گا. تو آج بھی بہت سے مومنین وہاں جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک شب گزارتے ہیں عبادت کرتے ہوئے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، خود اسپیشلی فائنینشلی پرابلم کے لیے، تو کہتے ہیں وہ پرابلم بہت جلد سولو ہو جاتا ہے. بہرحال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ ہستی تھی جن کو امیرت قریش بھی کہتے تھے، یعنی قریش کی وہ بہترین خاتون تھی. یعنی صرف دولت کام نہیں تھا کمانا، صرف ایسا نہیں تھا کہ موسٹ ویلدیسٹ تھی، ہاں تھی وہ، مگر اس کے ساتھ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو بہت جو کام چیزیں تھی کہ مریضوں کا علاج کرانا، جو بچیاں جو احتیاج مند تھی ان کی شادی کرانا، باقاعدہ اپنے گھر میں یتیم خانہ بھی، یتیم بچوں کی پرورش کیا کرتی، اس لیے ان کو ام یتیمہ بھی کہتے ہیں کہ یتیموں کا بہت خیال کرتی تھی، یتیموں کی پرورش کیا کرتی تھی. وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، اور 25 سال 25 ایئرز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارا. مگر ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آ گیا. اب ذرا سوچیں، ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، یا ایام ہے روزے کے ہیں، ہم 15 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تب شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے. جو ملکۃ العرب تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جو ملکۃ العرب تھیں، وہ 1 مہینہ نہیں بلکہ شعیب ابو طالب میں انہوں نے 3 سال روزہ رکھا. اللہ اکبر. مگر کبھی بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی شکایت نہیں کی، یا رسول اللہ میری تو پاس اتنی دولت تھی، میں نے آپ کو اتنی دولت عنایت کی تھی کہ ایک پہاڑ بن گیا تھا جو اسلام میں صرف کرنے کے لیے میں نے دیا تھا. کبھی بھی اس طرح کے الفاظ رسول خدا سے انہوں نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا، بلکہ روایت میں ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا تھا تو یہ بی بی سوکھے ہوئے پتے کھا لیا کرتی تھی. بالکل سوکھا ہوا رہتا تھا، کچھ بھی کھانے کے طور پر، افطاری کے طور پر وہ اس کو تناول فرماتی تھی. اس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. مگر یہی جناب خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، 10 رمضان تھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر وصیت کرتی ہیں بی بی، اور پہلے وصیت میں جو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو، یہ بہت بڑا درس ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، جو اپنی سارے مال کو خرچ کر چکا ہو، اسلام میں اپنی لائف کو سرو کیا ہو، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو یا رسول اللہ ہمیں معاف کرتے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہتی ہے یا رسول اللہ میری بچی اس وقت بہت چھوٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اگر ہو سکے تو اس بچی کا میرے خیال رکھیے گا، اس بچی کو کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. یقیناً جناب رسول خدا جب تک موجود تھے اس دنیا میں کبھی بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف کا سامنا ہونے نہیں دیا. ہمیشہ اپنی بچی کا احترام کرتے تھے اور اتنی محبت دیتے تھے کہ اپنی بچی کو اپنی ماں کہتے تھے. مگر یہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بچی جو بہت زیادہ عمر تو نہیں تھی، 18 سال کی تھی، جس بچی کے پسلی کو توڑ دیا ظالموں نے. اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں جو مگر ہم آپ کو ڈائریکٹ کہہ نہیں سکتے، تو لہٰذا میں اپنی بچی فاطمہ کو سامنے کر دیتا
تاکہ میں اس سے وصیت اس بات کا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول خدا کچھ دیر کے لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے دور ہوئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آئیں، چھوٹی سی بچی 5 سال کی، اور اپنی بیٹی سے انہوں نے وصیت کیا، جن کے پاس دولتوں کا انبار تھا، پہاڑ تھا۔ اس جناب خدیجہ نے 25 سال کے بعد، 25 سال دونوں زندگی ساتھ گزارنے کے بعد، اس جناب خدیجہ نے کہا جناب زہرا سے اپنے بابا سے کہیں کہ ہمیں وہ کرتا کفن کی شکل میں پہنا دیں جس کرتے کو وہ جب پہنتے تھے اور وہی ان پر نازل ہوتی تھی۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے یہ وصیت کیا، اور وصیت کرنے کے بعد ان کی آنکھیں بند ہوئی اور فضا میں آواز گونجنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا بن ماہ کی ہو گئی کہ ایک کوہرام مچ گیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کہ انہوں نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے قرار دیا کہ یہ پورا سال غم منانے والا سال ہے، اور اپنے جسم کا وہ کرتا دینے لگے کفن کی شکل میں، بڑے احتراماً ان کو غسل دیا گیا، وہ کفن پہنانے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، جناب خدیجہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کے اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ خرچ کر ڈالا، اور اللہ آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کفن بھیجا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے ایسی ہستی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کو کفن پہنایا گیا، اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ رسول اللہ جب ملنے آئے تھے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ جنت میں آپ کو خداوند عالم نے میری زوجہ قرار دیا ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچیں ان کی منزلت کو، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جو کچھ ورڈز کہے ہیں کہ she believes in me when no one else did. She accepted Islam when people rejected me. And she helped and comforted me when there was no one else to lend me a helping hand. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔